سورہ حج کی آیت نمبر 19 تا آیت نمبر 22 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتی ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قوموں کے درمیان، مذاہب کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ فیصلہ یہی ہوگا کہ جس نے آخری پیغمبر کی بات کو مان لیا وہ کامیاب ہے، جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہے۔ تو گویا دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ آج کے درس میں انہی کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اطاعت سے دور رہتے ہیں، ان کی سزا کا ذکر ہے، اور تیسرے رکوع میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتوں کا ذکر ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو مدعی ہیں جو جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ ان آیات کا شان نزول خاص بدر کا واقعہ ہے، جس میں اہل کفر اہل ایمان وہ آمنے سامنے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور اس کا عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تین بندے میدان میں آئے تھے۔ تو ایک طرف تین تھے اور دوسری طرف بھی تین تھے۔ تو کفار کی طرف سے آنے والے عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں کے تینوں مارے گئے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح سالم لڑ کر واپس آئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کی طرف آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سر رکھا، اور پھر ان کی جان نکل گئی۔ تو دو فریق اس اعتبار سے تو آمنے سامنے تین تین لوگ تھے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دو طبقات کا بیان ہے۔ ایک فریق اللہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک فریق اللہ کے مخالف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے مخالف ہے، فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے کاٹا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے آگ کا لباس۔ جیسے لباس جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، اہل جہنم کو آگ اس طرح چپکائی جائے گی کہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کے ساتھ وہ لباس کی طرح چپکی ہوئی ہوگی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی، کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، پگھلا دیا جائے گا اس کے ذریعے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی جلدیں، چمڑے کو پگھلا دے گا۔ اور پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں سورہ محمد میں بھی ہے کہ وہ انتڑیوں کو کاٹ کر باہر نکال دے گا، اتنا گرم پانی ہوگا جو ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ دوسری جگہ ان کے پلانے کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے سزا ہوگی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، جن سے ان کو مارا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا، جب بھی وہ چاہیں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ جہنم سے نکلے، مِنْ غَمٍ، اس میں گھٹ گھٹ کر، جو ان کی کیفیت ہے پریشانی کی، جب انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے تو وہ چاہتا ہے اس جگہ کو چھوڑوں، وہاں چلا جاؤں۔ تو ان کو ایک تو ظاہری طور پر سزا ہوگی،
اور باطنی طور پر کیفیت یہ ہوگی کہ ان کا دم گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اعیدوا فیہا، ان کو لوٹایا جائے گا جہنم میں، وذوقوا، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، یہ آگ کا عذاب ہے، اس کو چکھو۔ دنیا میں دو طبقے تھے جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ ان کی سزا یہ ہوگی اور آخرت میں ان کی سزا یہی ہوگی۔ اگلی آیات میں اہل ایمان کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھ لیں گے۔ چند دنوں کے لیے سفر پہ جانا ہے، آپ ذرا دعا بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے آنا جانا کروا دے۔ جب تک سفر پہ رہوں گا تو درس موقوف رہے گا، پھر واپسی کے بعد انشاءاللہ اپنی ترتیب کے مطابق درس شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔